نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ الحمدللہ مسلسل قریب 2 ماہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل امدادی کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور ہماری جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھوکے کے گھر تک پہنچ کر اس کی بھوک کو مٹائیں، اور اس کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے سرگرم کارکن، صدور و معتمدین و ابتدائی مجالس کے ذمہ داران، سرگرم کارکن، اراکین بلدیہ اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داران، ڈائریکٹرز صاحبان، سب نے مل کر اس کام کو کامیابی سے انجام دیا ہے۔ اور یہ کام کا آغاز ہم نے جب کیا تھا تو اس وقت صرف 10,000 پیکٹس راشن کے بنائیں گے کہہ کر ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کی ضروریات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو 25,000 تک پہنچایا ہم نے، پھر بعد میں 50,000، پھر بعد میں 70,000، ہوتے ہوتے اب 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور قریب 70,000 راشن کے کٹس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ تقسیم بھی کیا ہے، جس میں سے قریب 40,000 کے قریب راشن کے کٹس ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں تقسیم ہم نے کیا ہے، اور 30,000 پیکٹس چندرائن گٹے حلقے سے ہٹ کر شہر حیدرآباد کے دوسرے علاقوں میں ہم نے تقسیم کیا، جیسے کہ راجندر نگر ہے، حسن نگر ہے، اور پھر کاروان کا حلقہ ہے، حلقہ اسمبلی کاروان، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ہے، اور پھر بھولک پور مشیر آباد ہے، پھر اس کے علاوہ بورا بنڈا ہے، بنجارہ ہل ہے، خیرت آباد ہے، بیگم پیٹ ہے، اور پھر وارث گڑا ہے، لالا گڑا ہے، محمود گڑا ہے، اور پھر اس طرف رسول پورے کے علاقے میں بھی ہم نے تقسیم کیا، اور پھر اس کے بعد میں حفیظ پیٹ ہے، کوکٹ پلی ہے، بہرحال شہر شاہین نگر ہے، یہ شاہین نگر میں بھی ہم نے ہزاروں پیکٹس تقسیم کیے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کے کٹس کے ساتھ ساتھ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر الحمدللہ آج میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ پکایا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 1 لاکھ پیکٹس۔ تو آج 1 لاکھ پکا ہوا کھانا جو ہم نے جس کا آغاز پہلی رمضان سے شروع کیا تھا، اور ہوتے ہوتے آج 15 رمضان سے 5,000 لوگوں کا کھانا روز ہمارے پاس بن رہا ہے۔ پہلے 3,000 لوگوں کے کھانے کو پکانے کے کام سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کے لیے ہم نے مراکز بنائے تھے، پوائنٹس بنائے تھے جہاں پہ کھانا بن رہا تھا، جیسا یہاں پر قریب 2,000 آدمی کا کھانا یہاں پہ بن رہا تھا، حافظ بابا نگر میں 1,000 آدمی کا کھانا بن رہا، اور پھر عیدی بازار میں اعظم کارپوریٹر صاحب کی ذمہ داری میں قریب 15,000 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ تالا کنٹا
اور الجبیل کالونی ہے، وہاں پر ہم جو کھانا پکانے کا جو کر رہے ہیں وہاں بھی قریب 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام. بہرحال اس طریقے سے ہم پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ کھانا بن رہا ہے اور وہاں سے ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور 5000 جو کھانے کے پیکٹس بن رہے ہیں، اس 5000 کھانے کے پیکٹس میں ہم 3000 حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روز تقسیم کرتے ہیں اور 2000 پیکٹس ہم چندرائن گٹے سے باہر تقسیم کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اب تک شاہین نگر میں اور پھر یہ خبا کالونی میں، مصطفیٰ کالونی میں وہاں پر، اور پھر اس سے ہٹ کے مخت مدار میں، ڈھولک پور میں، بنجارہ ہلز میں، اور بھی شہر کے حسن نگر میں، راجندر نگر کے ایریے میں، کاروان حلقے میں، گولکنڈے میں، اور پھر گوشا میل حلقے اسمبلی میں، نٹراج نگر اور اس طرف میں، اور پھر سلطان شاہی، نشیمن نگر اور مغل پورہ، تالاب کٹے کے علاقے، اور پھر روزانہ اب سے ہم قریب 10 دن، شاید 10 سے 12 دن ہم روزانہ یاقوت پورے میں بھی روزانہ 700 پیکٹس ہم احمد پاشا قادری صاحب اور یاسر عرفات صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہاں کے کارپوریٹر صاحبان یاقوت پورے میں تقسیم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر شعبے حیات کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ آج 5000 پیکٹس کے علاوہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم جتنے چندرائن گٹے میں جتنے ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں، ان سارے پولیس سٹیشن میں بھی ہم کھانا بھیج رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن شروع ہوئے جب سے آج تک یہ لوگ بھی روڈ پر ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں. تو ہم پولیس سٹیشنز کو بھی بھیج رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم 200 ماسک پولیس سٹیشنز کو بھیجے تھے، اور سینیٹائزرز بھی 5 لیٹرز ہم بھیجے تھے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جو ایریاز میں جو چھوٹے چینلز اور چھوٹے جرنلسٹ ہیں جو لوگ، ان کی بھی ہم نے مدد کی. پریس کونسل جو تلنگانہ کا ہے ان کی جانب سے بھی جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی ہم نے مدد کی. اور یہاں مقامی یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں اولڈ سٹی کے جو ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے جتنے مساجد ہیں اور ان مساجد کے جتنے حفاظ ہیں جو ہر رمضان میں تراویح ہوتی تھی جن مساجد میں، اور وہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے، جو اس سال مساجدیں بند ہونے کی وجہ سے حفاظ تراویح مساجدوں میں نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے. تو ہماری جانب سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جتنے بھی مساجدیں چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں ہے، جتنے بھی حفاظ ہیں، ہم ان سارے حفاظ کو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے 1500 روپیے دیں گے. اور ایک راشن کا ایک کٹ جو ہمارا ہے جو 11 آئٹمز کا ہے وہ بھی کٹ ہم ان کو مہیا کریں گے. اور پھر 19 تاریخ کے دن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم 5000 راشن کے کٹس تقسیم کریں گے 19 اور 20 تاریخ کے دن، تاکہ یہ جب ہم تقسیم کریں گے تو پورا مکمل لاک ڈاؤن تک چندرائن گٹے میں کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو. یہ بھی ہمارا ارادہ ہے، منصوبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے کچھ بھی وہاں پہ تقسیم نہیں کیا، اور کافی وہاں سے لوگ مسلسل ربط قائم کر رہے ہیں کہ وہاں کے بلدیہ کے اراکین اپنی جانب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے رکن اسمبلی معظم خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں. تو میں بھی ان کے کام میں اپنی طرف سے بھی تعاون پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ایک 2000 راشن کے کٹ ہم بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں بھی روانہ کریں گے انشاءاللہ 20 تاریخ یا 21 تاریخ کے دن، تاکہ جتنے بھی دن ہے باقی کے اور عید اور پھر لاک ڈاؤن کا جتنا وقت ہے ان لوگوں کو بھی سہولت کے ساتھ گزر جائے. اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں. اور پھر سے ہم شاہین نگر میں بھی کچھ بھیجیں گے عید کے لیے. ہم انشاءاللہ تعالی پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ ڈھولک پور کے علاقے میں بھی کچھ بھیجیں. پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بیگم پیٹ اور کارخانہ جو ایریا ہے تاڑبند جو کارخانہ، وہاں سے بھی کافی
लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे भेजेंगे इंशाल्लाह। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी भेजेंगे हम, और निमोली अड्डा वो एरिया, वहाँ से भी काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम भेजने की कोशिश करेंगे। हफीज़ पेट में भी भेजेंगे। और ये आखिरी ये जितने लॉकडाउन का जो टाइम है, हम शहर हैदराबाद में कोशिश कर रहे हैं कि 11 पॉइंट्स हम बना रहे हैं, 11 पॉइंट्स बना रहे हैं हम। जैसे बेगम पेट में एक पॉइंट रहेगा, महमूदगुड़ा में रहेगा, मुशीराबाद में रहेगा एक पॉइंट हफीज़ पेट पे रहेगा, एक पॉइंट बंजारा हिल्स में रहेगा, एक पॉइंट हमारा राजेंद्र नगर में रहेगा, एक पॉइंट शाहीन नगर में। तो ऐसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं, और इस पॉइंट्स पे लोग रहेंगे रेडी। और जैसे ही मुझे या हमारी टीम को अगर कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी कि अनाज नहीं है, तो ये 11 पॉइंट्स के ज़रिए जितना जल्दी हो सकता है हम उन तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो बहरहाल ये एक काम है जिसका बेड़ा हम उठाए थे। 5 करोड़ से ज़ायद का सरफा आ चुका है इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख से ज़ायद राशन के किट्स हम तैयार करने में कामयाब हुए हैं, 70,000 तकसीम कर चुके हैं, और 1 लाख पका हुआ खाना भी हम तकसीम करने में कामयाब हुए हैं, और हुफ़ाज़ का भी हम कर रहे हैं, प्रेस वालों का कर रहे हैं। और फिर इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में शायद 1-2 दिन के बाद ये जितने आशा वर्कर्स और जितने जो एरियाज़ में जो कोरोना वायरस आने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ पे जितने भी बल्दिया के लोग, आशा वर्कर्स, पुलिस वाले, जो एरियाज़ जो बंद हुए थे, वहाँ पे जो काम करे थे, उन सब को भी हम हमारे तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी 19 तारीख के दिन प्रोग्राम है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करें। और मैं ये समझता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी सारे मुसलमानों का, जिन्होंने मेरे लिए, मेरी हयात के लिए दुआएं की थी जब मुझ पर हमला हुआ था, तो मैं बार बार कहता था कि अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी अगर निकाल कर अगर इस आवाम के खदमों की नज़र कर दूं, तब भी मैं समझूंगा कि मैं उनके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। तो मैं यही समझूंगा कि अल्लाह का एक दिया हुआ मौका है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं इस अल्लाह के दिए हुए मौके को रायगा नहीं जाने दूंगा। जितना हो सकता है मेरी ज़ात से मुमकिन करूंगा, चाहे इसके लिए अगर ऐसा वक्त आए, खुदा ना खास्ता, अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े, तो मैं अपने आप को भी बेचकर भूखों को खाना खिलाने की अपनी ज़ात से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है करूंगा, क्योंकि मैं इनका क़र्ज़दार हूँ। न सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नस्ल दर नस्ल ये हैदराबाद की इस आवाम ने फ़ख्र मिल्लत का साथ दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया, नक़ीब मिल्लत का साथ दिया, मेरा साथ दिया, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट अगर कुछ कर रहा है, तो कोई ये ना समझे कि ये मैं कर रहा हूँ या सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट कर रही है, बल्कि मैं, मेरी ज़ात, मेरा वजूद अगर है तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूँ। ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट भी सालार के नाम से है। हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह इस काम का अजर सालार मोहतरम को दे। इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह हमारे इस खिदमात का, इस काम का अजर मेरी वालिदा को दे। मैं सबसे कहूँगा कि आप दुआ करें कि अगर हमारा काम को अल्लाह कबूल करे, और दुआ करें कि अल्लाह इसका अजर सालार मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे सिपाही जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो अल्लाह इनको इसका अजर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को इसका अजर दे, मजलिस के कारकुनों का इसका अजर दे। और इसके साथ साथ मैं यही आप सबसे अपील करूँगा कि रमज़ान का माह ख़त्म होने को आ रहा है। वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, जिनके पास पैसा है, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप सब अपनी ज़कात निकालिए। गरीब सारी तंजीमें, वो सारी NGOs, वो सारे अफराद जो अपने तौर से जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह उनके काम को भी कबूल करे। और काबिल मुबारकबाद है हर वो शख्स, हर वो तंजीम, हर वो NGO जो ऐसे वक्त में आगे बढ़कर काम कर रहा है।
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ کرے، اس پریشانی کا خاتمہ کرے، اور اللہ ہم سب کو اس وائرس سے، اس وبا سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری رمضان کی ان عبادتوں کو قبول فرمائیں، ہماری رمضان میں پڑی ہوئی قرآن خوانی کو قبول فرمائیں، ہمارے خیر کے کام کو قبول فرمائیں، اور ہمارے نمازوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائیں، ایک بنائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ سارے لوگ جو ہیلتھ ورکرز جو آگے بڑھ کر اس ٹائم میں ڈاکٹرز، نرسنگ صاحب، دوسرے اصحاب جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے کام کو قبول کرے، اور اللہ ان کے افراد خاندان کو محفوظ رکھے، ان سب کو اس کام کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کے خدمات کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کو نیک کرے، اور ہم سب کو ایک کرتے ہوئے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ تعلیمی ٹرسٹ کی بنیاد آپ جو ہے 2 دہائیں پہلے ڈالے تھے۔ ٹرسٹ تو تعلیمی ہے، لیکن اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مختلف شعبوں میں ہیں۔ اب اسی ٹرسٹ کی سرگرمیوں کے تحت آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، تو یہ خیر یعنی رخی خیر کی سرگرمیاں جو ہے یہ انجام دینے کی کیا آپ کو ترغیب ہے، یا کیسے چیزیں آپ کو جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں؟ تعلیم کے شعبے میں خواتین کو بااختیار بناتے ہیں، پھر اب بھوکوں کی مدد کر رہے ہیں، پھر ہر سال رمضان میں بھی میں جانتا ہوں آپ کو کئی برس سے لوگوں نہیں، ہم ہر وقت ابتدا ہی سے میری سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کر سکوں، اور کچھ الگ ہٹ کر کچھ کام کروں۔ اور میرا عوام سے وعدہ تھا، جب میں پہلی مرتبہ انتخاب لڑا تھا اس وقت بھی میرا وعدہ تھا کہ میں غریب معصوموں کے ہاتھ میں قلم تھماؤں گا، اور ان معصوم کھاندوں پہ کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالوں گا، اور علم کی دولت سے ان کو آراستہ کروں گا، اور ان کے گھروں میں علم کی روشنی کو منور کروں گا۔ یہی میرا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں غریب یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں کہوں گا کہ یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں میری جانب سے۔ اور پھر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عالیشان عمارت میری خیامگاہ نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ غریبوں کے تعلیم کا مرکز ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے یہ عمارت۔ یہ بلندی صرف میری نہیں ہے بلکہ میرے ارادوں کی بلندی ہے یہ۔ تو ایسے 11 مدارس، 11 بلڈنگ ہے، 15,000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور کئی لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اور جیسا ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے ہیلتھ کیمپس بھی کیے تھے، قریب 50 لاکھ کی دوائیں ہم تقسیم کر رہے تھے، آپ لوگ کو یاد ہوں گا، اس میں اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی تھے۔ تو ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی واحد حلقہ اسمبلی ہے جس نے رمضان میں گلیوں میں افطار کا اہتمام کا آغاز کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، اور ہر سال میں چند سال سے میری طبیعت خراب ہے، جب سے نہیں اس سے پہلے ہر سال میں قریب 20 یا 25 روزے اپنے حلقے میں کھولتا ہوں، اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے، روزانہ لوگوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک دن 10 ہزار 5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا تھا۔ تو یہ کام ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم سے کام لے رہا ہے۔ اللہ کے پاس بے شمار بندے ہیں جن سے اللہ کام لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بے شمار سینکڑوں بندوں میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا عوام کی اور غریبوں کی خدمت اور کام کرنے کا۔ جب یہ کووڈ کے کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہوا، اور خاص طور پہ ریاستی حکومت کے پاس سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، مائیگرینٹ ورکرز کے کیسز بھی آ رہے ہیں اپنے پاس، پھر ہندوستان بھر میں جو ہے یہ مائیگرینٹ ورکرز کا کرائسس بھی ہے، بیماری بھی بڑھ رہی ہے، ہیومن کرائسس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، بھوک بڑھ رہی ہے،
ملک کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور پبلک کے لیے خاص طور پہ مائیگرنٹ ورکرز کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیا میں نہیں چاہتا کہ ایسے ان حالات میں, کٹھن حالات میں کوئی سیاسی گفتگو کروں یا سیاسی بات کروں, لیکن مگر اتنا تو ضرور کروں گا کہ کہوں گا کہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی نشانی ہے جس طریقے سے ایک مائیگرنٹ ورکرز پیدل نکل رہے ہیں, رکشوں میں نکل رہے ہیں, بھوک میں نکل رہے ہیں, راستوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان کے پیروں میں چھالے آ جا رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ یہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی ایک مثال ہے کہ یہ لوگ کی ناکامی کی وجہ ہے. اگر ان مائیگرنٹ ورکرز کو یہ یقین دلایا جاتا کہ ہم ہیں, ہم تمہارا خیال رکھیں گے, ہم ہیں تم کو بھوکے نہیں رہنے دیں گے, ہم ہیں تم کو کسی تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے, اگر یہ اعتماد اگر وقت کے حکمران دلانے میں کامیاب ہوتے تو شاید اتنا بڑا ہیومن کرائسس یا مائیگریشن نہیں ہوتا ہے. یہ حکومت کی ناکامی کی ایک نشانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ ہم سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین نے جتنے بھی مائیگرنٹس ہیں یہاں پہ 500 راشن کے پیکٹس میں نے ماجد حسین صاحب کو یہاں سے روانہ کیا تھا, اور وہ آج بھی کہیں سے بھی کوئی بھی مائیگرنٹ چاہے وہ شہر حیدرآباد کے کہیں بھی علاقے میں رہتا ہے, اب تک ہم 500 مائیگرنٹ ورکرز کو راشن تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور پھر بعد میں اور 500 بھیجے ہیں, اور بھی ماجد صاحب کو بھیجوں گا کہ کہیں پر سے کوئی بھی آتا ہے ہم مائیگرنٹ ورکرز کو بھیج رہے ہیں. اور ایک ویڈیو بھی آیا تھا اتر پردیش میں, یہاں سے اتر پردیش کو گئے میستری, اور وہاں جانے کے بعد بھی انہوں نے ہماری تعریف کی ہے. تو میں کہوں گا کہ ایسے تعریف کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہماری ہمت کو باندھتے ہیں اور ہمارے عزم کو مضبوط کرتے ہیں, اور کام میں اور خوشی دیتے ہیں کہ اتنی تکلیف میں پیدل 1400 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی, اکبر الدین اویسی ہمارا خیال رکھا ہے. تو میں ان تینوں لوگوں کو سلام بھیجتا ہوں اپنی جانب سے اور ہماری شہر حیدرآباد کی جانب سے, اور ان سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حیدرآباد پھر سے آپ کا منتظر ہے, لوٹ کر واپس آئیے اور اپنی روزی روٹی کو ہمارے شہر میں پھر سے آپ لیجئے. ہم جتنا ہو سکتا ہے مائیگرنٹ ورکرز کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن میں اضافہ ہوتا ہے تو اب یہ آ رہی کہ مشروط چیزوں بزنس ایکٹیویٹیز کو الاؤ کیا جائے گا, وہ ہے, لیکن لوگ کافی پریشان ہیں. آلریڈی 2 مہینے سے ان کے کاروبار بند ہیں, ان کے پاس جیسے کہ آپ مدد کر رہے ہیں, کئی تنظیمیں مدد کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے کئی لوگوں کا یہ شکوہ شکایت ہے کہ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی وسائل نہیں ہے. تو لاک ڈاؤن میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی آپ کی رہے گی, اور اب حکومت, ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں مرکزی حکومت سے, ریاستی حکومت سے میں نے پہلے بھی کہا ہے, پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں, ان کو راشن کیوں نہیں دیتے؟ راشن کے گودام بھرے پڑے ہیں لیکن غریبوں کو راشن نہیں دیا جاتا ہے. تو میں مرکزی حکومت, ریاستی حکومت سے کہوں گا کہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آیا, کورٹ کا بھی آیا کہ آپ جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے ان کو بھی دیجیے, اور ہماری طرف سے اب تک ہم اتنا کام کرے ہیں, آگے بھی اس سے زیادہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارا عزم اور حوصلہ ابھی بھی بلند ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی یہ 5 کروڑ یا 5.5 کروڑ خرچ کر کے شاید رک جائے گا. نہیں رکے گا. جب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا, جب تک ضرورت رہے گی لوگوں کی, جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے میں کرتا رہوں گا, اور ہمارا کام جاری رہے گا اس وقت تک. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے جو گاڑیاں ہیں, یہ پورے کتنے 12 گاڑیاں ہیں, یہ پورے یہ کھانے کا پکا ہوا کھانا ہے جو مسلسل ہم روزانہ تقسیم کر رہے ہیں, جو جاتا ہے. اور آج بھی قریب 12 گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں اور ہم یہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سب کا, کہ آپ نے ہمارے اس کام کو قبول کیا, اور جتنے بھی لوگ ہم سے رجوع ہو رہے ہیں ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں نہیں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے. شکریہ. دیکھ لیں آئیے بھائی, اس کے بعد میں ایک پورے بھیجا دیں.
یہ پکا ہوا کھانا ہے نا؟ وہاں سے آئے تھے غازی ملت سیائی سے رحمان صاحب ابرار صاحب انہوں بنا رہے تھے. ابرار صاحب کا بھی شکریہ, بہت کام کر رہے ہیں انہوں وہاں پر الحمدللہ. چلیے روزانہ 1500 پیکٹ بن رہے تھے. چلیے وہاں کا ہے یہ پورے پیکٹوں میں کھانا ہے نا یہ. چلیے یہ یہاں کی ہے, یہاں کا. چلیے اچھا کھانا چاول بھنڈی کا شیروا یہ پوروں میں کھانا ہے نا؟ پوروں میں کھانا ہے, ہر تھیلی میں کھانا ہے. یہ پوروں میں یہ بھی یہاں کی تھے, یہ بھی یہاں کی تھے. اچھا نہیں پر جو ہے اس میں بھی کھانا ہے نا پورا؟ شیروا ہے بھنڈی کا. ہاں کھانا ہے. چلیے بہت اچھا. یہ بھی کھانا ہے. چلیے کنچن باغ سے اچھا یہ آفس بابا نگر کنچن باغ یہاں بھی ہے نا اس میں پورا؟ ہاں سبزی اور کھانا ہے. تو پکا ہوا کھانا ہے روز میں. پکا ہوا کھانا ہے. بابا نگر میں بنا ہے. چلیے بہت اچھا. یہ یہاں کے یہیں کا ہے نا؟ ہاں یہیں یہ یہاں بن رہا تھا. یہیں بن رہا ہے. یہاں 2000 پیکٹ بن رہے ہیں. یہ بھی ریڈی میڈ ہے. چلیے چلیے یہ اسی بازار آگے چلیے یہ کہاں سے ہوئی گاڑی؟ ابھی اعظم بھائی کا نا یہ سب. چلیے اس سے پہلے ان لوگوں کو بولا راشن کٹ بھی دیے. ہاں رک جاؤ 2 منٹ چلے یہ روانہ کر دو بھیا صاحب. صاحب ایک ٹھہر کے ایک فوٹو ٹھہر کے ایک لے فوٹو لینا چاہ رہے ہیں؟ ٹیبل 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 آ جاؤ بھائی, آ جاؤ ہمارے کارپوریٹر جو ہے سب آ جاؤ. نہیں پوری میٹنگ آتے ہو صحیح ہے وہیں سے پہلے لائف پکڑو وہ تمہارے فون سے. ارے مت پکڑو, ارے کہاں پکڑے؟ وہیں چل جاؤ آپ. سعید کہاں ہے؟ سعید ادھر آؤ, ادھر آؤ. تم ادھر آؤ, تم ہٹو ذرا, ادھر آؤ. ہاں تھوڑا ہٹو. ہاں چل ہٹو. سوریہ آ جاؤ. اور کون ہے؟ آ جاؤ. آدم بھی آگے. اور کوئی ہے ہمارا؟ ہاں آ جاؤ میاں تم بھی ادھر آؤ. روز محنت کر رہے 15 دن سے بیچارہ روز جا رہا بھائی. ادھر آ بھائی, بازو ٹھہرا اس کو میرے. روز پھر رہا بھائی. ایک کو رمضان سے گاڑیاں لے کے پھرتا بھی بیچارہ. پورے آ رہے نا بھائی, بہت محنت کر رہا. اور کوئی ہے اپنے کو؟ اللہ قبول کرے اس کا.
चलो भाई एक 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 भिजाते जाओ चलो यार किसके लेके जाओ बोलिए ना हेलो एक एक करके लिख रहे थे वीडियो लिख रहे थे वीडियो लिख रहे थे गाड़ियाँ ठीक है कल दे दो बाकी तुम लोग बात में तुम करेंगे तो 5-5 जने के बाद देखो फिर खान को दिए 9 लोगों को फिर से आप वो फिर तुम्हारे पास रास्ता पूछो तुम पूरे मार दो और वहाँ पे 2-3 जने और आप भाई वो आप भाई इधर आओ जाओ बात के ये लोग चलो ले लो आप चलो पीछे दो भाई ये इनके आजम के 3 है ना तुम्हारे चलो 3 ले लो जाओ ये 1 चले गया ये ले लो आजम 2 ले लो बाहर लग जाओ कंचन बाग के कहाँ है कंचन बाग के 3 आ जाओ चलो लेके चलो ठहरो हाँ चलो पहले ये ले लो चलो जाओ नहीं आप चलो आ जाओ इधर चलो जाओ जाओ चलो आप भी आ जाओ जाइए अरे वहाँ के का है हमारा हाँ चलो हाँ वो कौन सी है हाँ ठीक है चलो तुम लेके जाओ मियाँ 500 है ना उसमें फरहान लेके जाओ कहाँ लेके जा रहे लेके जाओ चलो लेके जाओ इरफान जी साहब चलो तुम्हारी है क्या ले लो कहाँ भेजाना है कोई बच्चा है ये भाई तो हाँ चले जाओ ले लेके चलो ये रख लो इधर कोने में रखो इधर इरफान ले लेके जाता उधर कोने में रख अच्छी है ना वीडियो अहमद सादी के पास लेके चल जाओ साइन नगर है ना हाफिज पटेल चलो ले लेके जाओ चलो बैठ जाओ तुम्हारा जो बांट रहे थे चलो जहाँ खत्म करना वहाँ शुरू करो चलो वो भी निकाल चलो ले लो अब जाओ वो भी दो रोजगारों को वक्त से पहले मिल जाओ जाइए चलो इरफान साहब जी सर आप ले लो वो भी ले लेके जाइए ले जाओ जल्दी जाइए पूरे चले गए क्या है कुछ बोलना है